الحمد لله الذي جعل محافظة على الصلاة طريق المتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے مقتدیوں کے لیے کچھ احکام۔ نمازی بھائیوں، شرعی طور پر مقتدی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے تمام حرکات میں اپنے امام کی پیروی کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ فلا تختلفوا علیہ، یعنی امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو اس سے اختلاف نہ کرو۔ امام کی پیروی کے کچھ احکام ہیں جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نماز کے تمام ارکان میں مقتدی سے امام کی اقتداء مطلوب ہے۔ مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے امام سے سبقت کرے، چاہے رکوع کرنے میں ہو یا رکوع سے اٹھنے میں یا سجدہ کرنے میں۔ نمبر 2، مقتدی کے لیے واجب ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے اور پہلا سلام پھیرنے میں امام کی پیروی کرے۔ مقتدی کی نماز کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اگر مقتدی نے امام سے پہلے یا اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ دیا یا امام سے پہلے یا اس کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے بھول کر ایسا کیا ہو یا جان بوجھ کر۔ نمبر 3، مقتدی اگر رکوع میں یا سجدے میں بھول کر اپنے امام سے سبقت کر جائے تو اسے لوٹانا پڑے گا، مگر جب اس کو یہ معلوم ہو کہ جو رکن اس نے امام سے پہلے کر لیا ہے اگر اس کو لوٹائے گا تو امام کا ساتھ نہیں پائے گا، تو لوٹانا واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، لوگوں کی امامت کرنے والے شخص کے لیے تکبیر کہتے ہوئے یا سلام پھیرتے ہوئے آواز کو بہت زیادہ کھینچنا مناسب نہیں، تاکہ وہ مقتدیوں کو غلطی میں نہ ڈالیں۔ نمبر 5، جو ایسے وقت مسجد میں آئے جب امام رکوع میں ہو تو رکعت پانے کے لیے بات یا اس جیسی اور کسی چیز سے امام کو آگاہ نہ کرے، کیونکہ اس سے مقتدیوں کی نماز میں خلل پڑے گا اور یہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ نمبر 6، نماز کے چھوٹ جانے والے حصے کو پورا کرنے کے لیے مقتدی کو امام کے دوسرے سلام پھیر دینے کے بعد ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ نمازیوں کو امام کی اقتداء کے احکام کا التزام ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا ادب و احترام اور اس کے مرتبے کا لحاظ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہی ان کی نماز اور عبادت کا امانت دار ہے۔ نمازیوں کو چاہیے کہ مسجد کے آداب کا خود بھی خیال رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا اور ان میں خشوع کرنے والا بنا دے، اور اے رب العالمین ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔